اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مشعل راہ کے پلیٹ فارم پہ سیدہ فرحت حسین پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جس کی میزبانی محترمہ نبیلہ علی کرتی ہیں، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ کچھ عرصے سے یہ پروگرام نہیں کر پا رہی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے پرانے فارمیٹ کی طرف چلے جائیں گے اور انشاءاللہ وہی اس پروگرام کی میزبانی کریں گی، اور جب تک یہ سلسلہ نہیں جاری ہوتا ہے تو میں جو ہوں وہ اس پروگرام کی میزبانی کر رہی ہوں۔ اور جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک نئے موضوع کا اور ایک نئے ٹاپک کا آغاز کیا تھا ہدایت متقین کے سلسلے میں، اور اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ احادیث نبوی کی روشنی میں ہدایت پاتے ہوئے اپنے کردار کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آج امت محمدیہ جس دشواریوں کا سامنا کر رہی ہے اس کے وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے اوپر وہ عذاب ہے کہ جو ہم نے خود اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، اور وہ عذاب ہے غفلت اور بے حسی کا۔ اور ہماری اس مشعل راہ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ کوشش ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع کو زیر گفتگو لائیں کہ جو ہماری اس معاملے میں مدد کر سکتا ہے اور ہمیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہمیں قرآنی واقعات میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یونس کی قوم نے بھی اپنے نبی کے احکامات کی نافرمانی کی، اور باوجود حضرت یونس نے بہت کوشش کی کہ اپنی امت کی اصلاح کریں، مگر کسی صورت بھی ان کی امت راہ ہدایت کی طرف گامزن نہیں ہوئی، اور آخر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے پالنے والے، میری امت پر عذاب نازل کر دے۔ اور تاریخ میں پتہ چلتا ہے، تفاسیر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس نے جب دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس کی امت کی طرف عذاب کو روانہ کیا، اور جب امت یونس نے اپنے سروں پر اس عذاب کو دیکھا تو اسی امت میں ایک عالم حق بھی تھا کہ جس نے اس امت کو نصیحت کی کہ ابھی بھی وقت ہے، دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے عذاب الہی تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اگر صدقے دل سے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور یہ وعدہ کرو، یہ عہد کرو کہ اے پالنے والے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے نبی کے حکم کی اطاعت کریں گے، اگر صدقے دل سے تم دعا کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے گا۔ قصص الانبیاء میں حضرت یونس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کی صداقت سے ان کے دل کی آواز، ان کی دعا کو قبول کیا، اور وہ عذاب الہی جو ان کے سروں پہ منڈلا رہا تھا وہ ان کے اوپر سے اللہ نے ٹال دیا۔ تو اسی کی روشنی میں آج ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آج ہمارے سروں پر بھی بے حسی کا، غفلت کا عذاب منڈلا رہا ہے۔ اے پالنے والے، بہت سے کلمہ گو ہیں، بہت سے امت رسول میں ایسے افراد ہیں کہ جو اس عذاب سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں، التجا کرنا چاہتے ہیں کہ معبود برحق
ہمیں غفلت سے بیدار کر دے، بے حسی سے ہمیں نجات دے دے۔ بس اسی فکر کو میں نے اپنے اس پروگرام کے لیے ایک سلسلہ ہدایت متقین کے ذریعے سے کہ شاید ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے، ان موضوعات کو سننے سے، ارشادات نبوی کی روشنی میں ہم بھی اپنے اوپر سے غفلت اور بے حسی کے عذاب کو ٹلوا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے ناظرین، اور میری یہ خواہش ہے، یہ التجا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کی مدد کے بغیر، آپ لوگوں کی اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو شاید ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ حدیث یہ تھی کہ اکثر لوگ 2 خوبیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ 2 خوبیاں کیا ہیں؟ ایک تقوی ہے اور دوسرا حسن خلق۔ جس کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی کہ تقوی وہ صفت ہے کہ اگر انسان اپنے اندر تقوی کو پیدا کر دے تو تقوی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کلام الہی میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کلام الہی جو نور ہدایت ہے وہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے تو آیا ہے، ہدی للناس، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز، کوئی تفریق نہیں ہے کہ فلاں قوم کے لیے آیا، فلاں زبان کے لیے آیا، فلاں نسل اور قبیلے کے لیے آیا، فلاں علاقے کے لیے آیا، نہیں، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو جو ہے وہ قلب رسول پر نازل کیا۔ مگر وہی کلام الہی ہمیں سورہ بقرہ میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے کلام الہی آیا ہے، مگر اس سے فقط وہ لوگ استفادہ حاصل کریں گے، فقط وہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے کہ جو متقین ہوں گے۔ یعنی متقی جو کہ جن کے اندر خوف الہی ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوں گے، جو ہر وقت اس فکر میں اپنی زندگی بسر کریں گے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل ان سے سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ کا باب رحمت، باب کرم ان کے لیے بند ہو جائے۔ جو لوگ یہ فکر رکھتے ہیں، ہر وقت ان کی یہ لگن ہوتی ہے، یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کو ہمارے اوپر بند نہ کر دے، تو ان کی ہمیشہ یہ کوشش، یہ کاوش ہوتی ہے کہ وہ عمل سرزد نہ ہو ان سے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا یا اللہ کی اور ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری کا سبب قرار دے۔ لہٰذا تقوی وہ صفت ہے کہ جو کہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں اور ہمیں خوف الہی ہو جائے تو آج اسی کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ تقوی کتنی پاورفل چیز ہے۔ جس کے پاس تقوی جیسی صفت پیدا ہو جائے، جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا قدرت عطا کرتا ہے، اس کو کیا پاور عطا کرتا ہے، اس کو کیا استقلال عطا کرتا ہے، کیا مضبوطی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کردار میں پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث رسول ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو اللہ سے ڈرا، اللہ ہر چیز کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دے گا. یعنی پھر تمام چیز جو ہے، جتنی بھی مخلوقات عالم ہیں، ان سب کے دل میں اس شخص کا ڈر بیٹھ جائے گا جو صاحب تقویٰ ہوگا. اور جو اللہ سے نہ ڈرا تو اللہ ہر چیز کی ہیبت اس کے دل میں ڈال دے گا. اب آپ دیکھیے کہ تقویٰ کتنی پاورفل شے ہے کہ اگر ہم متقی ہو جائیں، صاحب تقویٰ ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شخصیت کو، ہمارے کردار کو اتنا بلند کر دے گا، اتنا مضبوط کر دے گا کہ کوئی شے ہمیں اپنے کنٹرول میں لے نہیں سکے گی، کوئی ہمارے اوپر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکے گا، کوئی ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی ول پاور جو ہے اس صاحب تقویٰ کو نصیب ہوگی. مگر جو اس صفت سے محروم ہو گیا، وہ اتنا بزدل، اتنا ڈرپوک، قدم قدم پر ہر شے سے، ہر معمولی شے سے کہ جس کی کوئی حیثیت اور وقت بھی نہیں ہوگی، کسی نے ذرا سا بھی اس کو کچھ دھمکانے کی کوشش کی، وہ فوراً خوف سے اور ڈر سے اس کے جو ہے وہ ڈر جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کے کنٹرول میں ہو جائے گا. پھر وہ شخص جو کام اس سے کروانا چاہے گا، وہ ڈر کے مارے اس کے ہر کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، صرف اپنی جان کے خوف سے، صرف اپنے عیش و آرام کے کھو جانے کے خوف سے وہ اتنا بزدل ہو جائے گا کہ ہر کوئی بآسانی اس پر جو ہے وہ حکمرانی کر سکے گا. تو آپ دیکھیے کہ تقویٰ کتنی پاورفل صفت ہے انسان کے اندر، کہ تقویٰ ایک رب کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو، تمام خوفوں سے نجات مل جائے گی. ہم کیوں نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے؟ ہم تو اپنے آپ کو جو ہے وہ صاحبان عقل کی فہرست میں شمار کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عاقل و دانا کوئی نہیں ہے. آج کے زمانے میں جو ہے وہ انسان کتنا فخر کرتا ہے اس نئی ایجادات پر. ہم کو آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے الیکٹرانکس کو جو ہے ڈیل کر سکتے ہیں. ہم کمپیوٹر کے دور کے لوگ ہیں. علم کے جو راہیں ہیں وہ کھلتی چلی جا رہی ہیں. ہم سے زیادہ صاحب علم، ہم سے زیادہ صاحب فہم کوئی نہیں ہے. تو وہ انسان جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، وہ کیوں نہیں ان باریکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ان حقیقتوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے؟ کیوں وہ غفلت کا شکار ہے؟ کہ وہ چیز دیکھیں نا، ایک عقل ہے، انسان ایک اس سے ڈرے کہ جو ایک فرد ہے، ایک ذات ہے، ذات رب العزت. اگر اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی اور کا خوف و ڈر نہیں رہتا ہے. یہ راہ زیادہ بہتر ہے کہ صرف ذات رب العزت کا خوف ہو. کون؟ کہ جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، جو ہمارا پرووائڈر ہے. وہی ہے کہ جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اس کی ذات سے کسی بھی چیز میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم اس سے رجوع کریں تو وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے. وہ ایسی ذات ہے. تو اگر ہم اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کسی اور طاقت کا خوف و خطر نہیں رہتا ہے. یہ راہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک ذات کا خوف ہو فقط، یا وہ راہ بہتر ہے کہ اس ایک ذات سے ہم اپنے منہ کے موڑ لیں اور تمام مخلوقات عالم سے ہم اپنے اندر، اپنے دل میں تمام مخلوقات عالم کا خوف و ڈر پیدا کر لیں؟ ظاہر ہے جو صاحبان عقل ہیں وہ کس راستے کا انتخاب کریں گے کہ ایک
ذات کے تقوی کی صورت میں اس ذات رب العزت کے خوف الہی اپنے اندر پیدا کریں، یا تمام مخلوقات بے بس لاچار جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم اس کے جو ہے خوف اپنے دل میں پیدا کریں؟ جبکہ سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کس طریقے سے تم اپنے آپ کو اس بے حسی اور غفلت کے عذاب سے پروٹیکٹ کر سکتے ہو، بچا سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ کہ صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، عمل کرنے والوں، بلیورز، میں تم کو ایک ایسا بزنس بتاؤں، ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو عذاب شدید سے بچا سکتی ہے۔ سورہ صف کی آیت 10، 11 اور 12۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ضرور ان آیات کی تلاوت کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلوشن پیش کر رہا ہے، بالخصوص آج کے زمانے کے اس غافل امت رسول کے سامنے ایک سلوشن پیش کر رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے مومنو، میں تم کو ایسا ایک طریقہ کار بتاؤں، ایسی ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب شدید سے محفوظ کر سکتی ہے۔ جیسے میں بار بار عرض کر رہی ہوں کہ آج کے زمانے میں اس دنیا میں جو سب سے شدید عذاب ہے، سب سے شدید عذاب کیا ہے؟ بے حسی اور غفلت ہے۔ پہلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ غفلت اور بے حسی وہ عذاب الہی ہے کہ جو کہ ایسا شدید عذاب ہمارے اوپر نازل کرتی ہے کہ توبہ کا در رحمت جس کو کہا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں در توبہ در رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس در رحمت کو ہمارے لیے بند کر دیتا ہے بے حسی اور غفلت کے عذاب کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا سلوشن بتاؤں، ایک ایسا طریقہ کار بتاؤں، ایک ایسا طریقہ حیات بتاؤں، ایسا تمہاری زندگی کا سلیقہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب الہی سے پروٹیکٹ کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اے انسان، تو جتنی ریسرچ کر لے، تو جتنی کاوش اور کوشش کر لے، جتنے دروازوں کو کھٹکھٹا دے، کوئی دروازہ، کوئی راہ، کوئی راستہ تیری مدد نہیں کر سکے گا سوائے ایک ہی راہ کے، وہ راہ ہدایت، وہ صراط مستقیم، کہ جس کی ہر عبادت میں، ہر نماز میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اس صراط مستقیم پر ثابت قدمی۔ وہی ایک راہ ہے جو ہمیں عذاب شدید سے نجات دے سکتی ہے، اور وہ راہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ، وہ کون سی راہ ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر، یعنی کیا؟ حکم رب اور حکم رسول کی اطاعت کرنا، اوبے کرنا، اس کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا۔ تم اپنے آپ کو مسلمان تو بڑے فخر سے کہتے ہو، بلکہ اتنا فخر کرتے ہو مسلمان ہونے کا کہ تم نے اپنے اندر وہ اختیار پیدا کر دیا ہے کہ تم جس کو چاہے کافر کی سند دے دو۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہو، مگر کیا معلوم ہے کہ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی راہ پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، پھر اس کے اپنے اختیارات کو
اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے صفت مسلمان، کہ اپنے اختیارات کو اللہ کے سپرد کر دیے، کہ زبان سے ہم نے اقرار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، تمام قدرت تیرے دست میں ہے، تیرے دست قدرت میں ہر شے، ہر اختیار ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے تسلیم کیا کہ بے شک اختیار رسول کے پاس ہے، یا اس ہادی رسول بے شک تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، یا اس ہادی اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے اختیارات کو ان کے سپرد کرتے ہیں، زبان سے اقرار کیا تو مسلمان ہو گئے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے اختیارات کو اس کے سپرد کیا، ہم نے زبان سے اظہار کیا تو ہم مسلمان کہلائے۔ اور جب عملی طور پر ہم نے ان اختیارات کو اللہ کے سپرد کیا اور اللہ کی اطاعت میں اپنے سر کو خم کر لیا تو پھر مومن کہلائے۔ اور پھر اس کے بعد یہی نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر عمل میں، یہ نہیں کہ فقط عمل کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، وہ تمام فروع دین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر واجب کیے تھے، عملی طور پہ ہم نے ان کو ادا کر دیا۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ابھی منزل اس کے آگے ہے۔ عمل کے بعد یہ فکر کرنی ہے کہ آیا وہ عمل جو ہم سے سرزد ہوا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس عمل کا مقام کیا ہے؟ کیا وہی مقام ہے کہ جو مقام حقیقی معنوں میں اس کا ہونا چاہیے، جس مقام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے؟ کیا ہمارے اعمال اس مقام کو پا سکے ہیں؟ جب ہم اس فکر میں آتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ وہ تقویٰ ہے، یہ صاحبان تقوی کی سوچ ہے۔ مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سارے اختیار ہیں، اور ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک اس کے پاس اختیار ہے یا اس کے رسول کے پاس اختیارات ہیں۔ مگر پھر جب ہم اپنے اس کلمات کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو پھر ہم مومن ہوتے ہیں، پھر ہم عبادات کرتے ہیں، یعنی عملی طور پر اس کے بتائے ہوئے اختیارات پر اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حقوق اللہ کی صورت میں، حقوق العباد کی صورت میں۔ تو پھر جب یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بات رکتی نہیں ہے، بلکہ اب یہاں پر اور روحانی بلندی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، فکر بلند ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا سوچتے ہیں کہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ جو نماز ہم نے ادا کی، کیا یہ وہی نماز ہے کہ جس نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے؟ جو حقوق اللہ جس طریقے سے ہم نے ادا کیے ہیں، کہ حقیقی معنوں میں ہم نے حق اللہ ادا کیا ہے اسی طریقے سے جیسا اللہ چاہتا ہے؟ یہ فکر پیدا ہوتی ہے۔ جو حقوق العباد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، کیا ہم اس طریقے سے اس کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ تو جب یہ فکر آتی ہے تو یہ فکر صاحبان تقویٰ کی ہے۔ تو ناظرین، آج یہ سوچ لے کر ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی کال کے ذریعے سے اس موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اس موضوع کے حوالے سے آپ کے پاس بھی جو بھی علم ہے اور جو بھی انفارمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے تو ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے اس موضوع کے ساتھ انصاف کر سکیں گے، حدیث رسول کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے اور اس کو درک کر سکیں گے، اس کی تہ تک، اس کی روح تک پہنچ سکیں گے کہ کہنے کو یہ دو جملے ہیں
مگر اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں، فکر کریں تو اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی رہنمائی ہے. یہ پر از حکمت گفتگو ہے. کس کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں؟ وہ کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو اس دنیا میں بھیجا ہے جو تمہارے سامنے حکمت کی باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. تو پر از حکمت گفتگو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کہ جس کی روشنی میں ہم یہ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے کہ ہم اپنے اندر سے اس غفلت اور بے حسی کو نکال سکیں تاکہ دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں. اور میں نے سورہ صف کی آیت کی جو ہے اس کی بھی تلاوت کی آپ کے سامنے تاکہ ہم اس سے بھی رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ سورسز ہیں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ہمارے تاریک دل میں نور ہدایت کو روشن کر سکتی ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلوشن پیش کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے رہنمائی کی ہماری کہ اگر تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو، اس ذات رب العزت کا ڈر پیدا کر لو، تو تمام مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہیبت طاری کر دے گا. یعنی کہ کسی کے اندر یہ جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال تمہارے اوپر کر سکے یا تمہیں ڈرا اور دھمکا سکے. مگر اگر تم نے اللہ کا خوف نہیں پیدا کیا تو تمام مخلوقات عالم کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے. تو ناظرین، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میں اپنی بہنوں سے خاص کر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز پلیز، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھریلو معاملات میں مصروف ہیں، اور آج کے زمانے کی یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اتنا مشینی بنا لیا ہے کہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کس طریقے سے، کتنی مشکل سے تو ہم وہ پنجگانہ نماز کو ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طویل لسٹ دنیاوی کاموں کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی فکر کو اپنے اندر پیدا کریں اور سوچیں. حالانکہ یقین جانیں، تفکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص وقت مقرر کریں، تمام کاموں کو چھوڑ دیں اور بیٹھ کے آپ ان باتوں کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں. نہیں، اگر ہمارے اندر اویئرنیس ہے، احساس بیداری ہے، تو ہم گھریلو کاموں میں بھی مصروف ہوں گے، مگر ذہن ہمارا جو ہے وہ اس کی طرف اپنی تلاش میں رہنمائی کرتا رہے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، اور میرے سامنے حدیث جو میں نے پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں جو بدبخت لوگ ہوں گے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، وہ بہت مصروف ہو جائیں گے دنیا میں. تو بالکل ابھی وہ ٹائم ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جو اچھی بات ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ رسول تو فرماتے ہیں کہ 8 گھنٹے آپ کے سونے کے، 8 کام کاج کے، اور 8 اللہ کے دین کی، نبی کی اطاعت کرو. نبی کی اطاعت کرنا کوئی خالد جی کا گھر تو نہیں ہے، وہ تو ہر وقت آپ کے اسلام کی خدمت میں رہتے ہیں ہر وقت. تو یہاں نماز پڑھ لی، بس اسلام پورا ہو گیا. خدا حافظ جی. بالکل، بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا
کہ آج کے زمانے میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی ذات کے لیے۔ افسوس تو اس بات کا، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی ذات سے سب سے زیادہ غافل ہیں۔ ہم خود اپنی ذات کے دشمن ہیں، اپنے لیے نہیں سوچتے ہیں بلکہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ دنیا جو ابدی نہیں ہے، فار ایور نہیں ہے، عارضی ہے، اس کی وقتی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ہم ان عظیم خوشیوں کو اگنور کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مراقبے میں بیٹھیں، ہم کہیں خاص جگہ پر بیٹھیں، جا کے مسجد میں بیٹھیں، جا کے ہم امام بارگاہوں میں بیٹھیں اور پھر ہم عبادت کریں، مصلی پہ بیٹھیں اور بس عبادت کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ نہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہم دنیاوی کاموں میں بھی، یہی تو اللہ کی بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے ذکر کو اتنا سہل اور آسان کر دیا ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر کیا۔ ہاں، فضیلتوں کے اوقات ہیں، مگر ہر وقت تم ذکر الہی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح کر رہا ہے، ہر وقت تسبیح ہو رہی ہے، ہر وقت ذکر الہی ہو رہا ہے۔ اس کے لیے نہ کسی خاص مقام کی ضرورت ہے، بے شک اس نے خاص مقام بنائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ تم اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہونے کے عادی ہو سکو۔ خانہ کعبہ کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ مرکز کی طرف، کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، مگر جب تم عبادت الہی بجا لاؤ تو تمہارا جو چہرہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، یعنی مرکز کی طرف متوجہ رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے قابل احترام بنایا، قابل توجہ بنایا ہے۔ ورنہ ذکر الہی کے لیے نہ کسی خاص وقت کی ضرورت ہے، نہ خاص مقام کی ضرورت ہے، نہ خاص کسی عمل کی ضرورت ہے۔ ہم اگر گھریلو کاموں میں بھی مصروف ہیں، میں تو عورتوں کے حوالے سے ذکر کرتی ہوں اور اپنے ہی ایکسپیرینس کو بیان کروں گی کہ گھر میں ہم گھریلو کام کر رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آئرننگ کر رہے ہیں، گھر کی صفائی کلیننگ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس دوران بھی اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ ہم تجزیہ کریں، کام کرتے جائیں اور غور کریں، فکر کریں، اپنے کردار کی طرف متوجہ ہوں اور سوچیں کہ آیا ہماری جو یہ زندگی صبح شام گزر رہے ہیں، اس میں جو اصل مقصد ہے اس کو ہم نے کتنا اچیو کیا ہے، اس مقصد حقیقی کو جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا ہے۔ آیا ہمارے انداز زندگی میں کتنے عمل ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں سرزد ہو رہے ہیں اور کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم اللہ کی اطاعت میں۔ اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ مصلی پر بیٹھیں گے تو ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں، نہیں، ہم گھریلو کام میں بھی اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کبھی بھی انسان کو ہر ٹائم کو اویل کرنا چاہیے۔ ہم عورتیں بالخصوص میں کہتی ہوں کہ ملٹی ٹاسک کرنے والی عورتیں ہیں، ایک وقت میں کئی کام کرتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وقت میں ہم لوگوں کو اکثر کئی کام کرنے پڑتے ہیں، ہم ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم گھریلو کام کریں، اس گھریلو کام کے ساتھ ساتھ ہم عبادت الہی بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ہم تسبیحات تو پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، ہماری یہ دعا پوری ہو جائے، ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو جب ہم لالچ اور غرض کے لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اس کے معنی اور مفہوم کو تھوڑی فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمارا فوکس کیا ہے؟ یہ حاجت پوری ہو جائے، ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، فوکس ہمارا اس خواہش پہ ہوتا ہے اور ہم تسبیح یا قدوسو یا جو بھی ہمیں ورد معلوم ہوتا ہے رزق کے حوالے سے اور ہمارے خواہشات کے پورے ہونے کے حوالے سے جو ہم ورد علماء سے یا کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ وظیفے ہم کرتے ہیں، اور غرض ہماری ان وظیفوں کی طرف نہیں ہوتی ہے کہ ان وظیفوں کا مقصد کیا ہے۔
اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اپنے اندر معرفت رب پیدا کرنا۔ اگر تمہیں رب کی معرفت ہو جائے گی تو خواہشات تو خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ کیوں؟ رب العالمین ہے، ہمارا پرووائڈر ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم وظیفے کرتے ہیں تو اس وظیفے کے ورد کی طرف، اس کے مطالب کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہوتا، ہمارا اس غرض کی طرف فوکس ہوتا ہے، اس حاجت اور دعا کی طرف فوکس ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ بے شک حاجات تو سنتا ہے، مگر اس وظیفے کا جو اصل مقصد ہے، روح مقصد ان وظائف کا، اس کو ہم نہیں پا سکتے۔ وقتی مقاصد، وقتی خواہشات اور آرزو جو ہیں ان وظیفوں سے فلفل ہو جاتی ہیں۔ میں ناظرین سے کہوں گی اگر وہ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں کال کریں کہ ذکر الہی کے لیے اپنے لیے وقت نکالنا جو ہے آج کے زمانے میں بھی، اس مشینری دور میں بھی مشکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہمارا وقت نکلتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ انوالو کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتنا زیادہ دنیا میں انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم حقیقی منزل کی طرف گامزن نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے نا، وہ چوراہا کہ جس پہ ہم سرکل کی طرح گھوم رہے ہیں اور منزل کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں۔ منزل کی طرف پہنچنے کے لیے مرکز کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا مرکز ذات رب العزت ہے۔ اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مرکز بنا لیا تو پھر ہم ضرور اس دنیا میں بھی کامیاب انسان کہلائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے وہ فرد جو آپ فرد بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور آپ کا بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو پروگرام ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ کیونکہ زیادہ تر اسلامی چینلز وغیرہ پہ پروگرامس ان کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، سب پروگرامس اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو کریکٹر کا اور آپ جو اخلاق کی باتیں بتاتے ہیں، ایسی باتیں بہت ہی کم سننے کو ملتی ہیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اخلاق سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور بس اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ میں کہوں گی اگر آپ پروگرام کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بیان فرمانا چاہیں گی؟ بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سپوز جیسے آپ نے بتایا ہے کہ انسان کو فوکس اپنے مقصد پہ رکھنا چاہیے، تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی سپوز کوئی بندہ پرابلمس میں گرا ہوا ہے، پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، تو کیا اس کو اپنی پریشانیاں دماغ میں رکھ کے مطلب یہ نہیں عبادت کرنی چاہیے، یا صرف اللہ کی خوشی کے لیے، یا تھوڑا سا اس بات پہ میں ضرور تھوڑا سا آپ کو جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کو بہت اجازت ہے، بہت زبردست پروگرام ہے۔ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ میری بہن۔ یقین جانیے مجھے ایسے کالز بہت پسند آتی ہیں کہ جو پروگرام کے حوالے سے جو بھی اگر کچھ کسی قسم کی کچھ سمجھنے میں اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ کال کے ذریعے سے فوراً اس کو جو ہے وہ پوچھتی ہیں، تو مجھے بھی ایک طریقے سے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں ظاہر ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے شاید موضوع کو اتنا واضح طریقے سے بیان نہیں کر پاتی ہوں، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اس کو اور زیادہ کلیئر کر دیتی ہوں۔ ابھی آپ نے جو میں نے گفتگو ابھی کی تھی آپ کے سامنے کہ ہم اپنی خواہشات اور اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور سلسلے میں جو وظائف پڑھتے ہیں، جو ورد پڑھتے ہیں، تو فوکس ہمارا اس خواہش کی طرف ہوتا ہے۔ تو ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کلام الہی میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں۔ تو خواہش کا پیدا کرنا اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آرزو اور خواہش
کا اپنے اندر جو ہمارے اندر جذبہ یہ اللہ ہی کا دیا، اس میں کسی قسم کا کوئی ہارم نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عبادت ہے کہ ہم جب کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کوئی طلب کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کا مستجاب کرنے والا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ ہم اگر طلب کر رہے ہیں تو یہ جان رہے ہیں کہ اللہ ہے جو ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے، وہی در ہے۔ تو دیکھیے کہ طلب میں بھی ہم چاہے ہماری غرض دنیاوی خواہشات ہی ہوتی ہیں، مگر اس میں بھی اللہ کی کتنا بڑا فضل و کرم ہے، اسی بہانے سے ہم اللہ کے وجود کے اور اس کی قدرت کی کہنا چاہیے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ تمام دروازے ہونے کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ در وہی ہے، حقیقی در وہی ہے کہ جہاں سے ہماری حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ طلب کی وجہ سے جو ہماری حاجات ہوتی ہیں ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو جب رجوع کرتے ہیں جو وظائف ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے۔ وہ ورد جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں مختلف حاجات کے پورا ہونے کے لیے، ان ورد میں اصلاح بھی ہے، اس ورد میں پیغام بھی ہے، اس ورد میں معرفت رب بھی ہے۔ تو لہٰذا ہم جب وہ وظائف پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف ان وظائف کو صرف کہنا چاہیے ایک وظیفہ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی گہرائی اور اس کے ان الفاظوں کے مطالب اور معنی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر اور یقین پیدا ہوتا ہے ذات رب العزت کی طرف۔ ہماری جو قلب ہے وہ اور زیادہ اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اس کے قرب کی طرف جاتا ہے۔ اور جب ہم ان وظائف پر جب ہم متوجہ ہوتے ہیں، یا رحمان یا رحیم کا جب ہم ورد کرتے ہیں تو فکر کریں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں پھر بھی اس کی عطا ہم سے ہمارے اوپر رکتی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی نعمتوں کا نزول کر رہا ہے۔ تو جب ہم یہ فکر کریں گے تو ہمارے اندر کیا ہوگا، ندامت پیدا ہوگی کہ وہ کیسا رحیم ہے، ہم نافرمانی کر رہے ہیں وہ دیے چلا جا رہا ہے، ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، اپنے رب کی قدر نہیں کر رہے، اس کی رحمانیت کی قدر نہیں کر رہے، تو ہمارے اندر ندامت پیدا ہوگی۔ اور جب ہمارے اندر ندامت پیدا ہوگی تو خود بخود ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور اپنے کردار کی طرف متوجہ ہوں گے۔ میں اس سے طلب تو کر رہی ہوں، وظیفے کر رہی ہوں، اس وظیفوں کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہے کہ اللہ میری روزی میں برکت دے دے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، جو بھی آرزو ہے اس وقت ہماری طلب ہے تو اس وظیفے کے لیے ہمارے لیے ٹائم ہے، ورنہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا انوالو کیا ہوا ہے، وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف ہم اس ذات کی طرف غور کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ تو وہ پورا کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے اپنی چاہتوں کے درمیان اس کی چاہت کی طرف متوجہ ہوئے؟ ہم جو چاہتے ہیں اللہ فوراً دے دیتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ فوراً دے دیتا ہے، مگر ہم نے کبھی اپنی چاہتوں میں یہ سوچا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں چاہتا ہمارا رب ہم سے، سوائے اس کے کہ اے انسان تو اپنے فائدے کو دیکھ، اس حقیقی فائدے کو جو ابدی ہے، جو فار ایور ہے، اپنی اس منزل کی طرف متوجہ ہو جو تجھے کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میں نے ابھی سورہ صف کی آیت کے حوالے سے اسی موضوع کو سمجھنے کے لیے اس آیت کی رہنمائی حاصل کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک سلوشن دیا
کہ کس طریقے سے تم عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اگر تم اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کس صورت میں؟ کس صورت میں؟ کہ جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کون سا جہاد؟ جہاد بالنفس، جو جہاد اکبر ہے۔ محاسبہ کرو اپنے نفس کا کہ تم ان تمام نیگیٹو فورسز سے، اس تمام فجور سے فائٹ کرو اور تقوی حاصل کرو۔ یہ عمل اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور جہاں تمہاری یہ فکر ہو گئی، یہ انداز فکر ہو گئی، تمہاری سوچ ان لائنز پر، ان خطوط پر گامزن ہو گئی، تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم۔ جس وقت بھی، عمر کے جس دور میں بھی تمہارے اندر یہ اویئرنس پیدا ہو گئی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے گناہوں کی لسٹ کتنی طولانی ہے؟ 24 آورز میں ہر جھپکتے ہر بلنک پر ہم گناہ کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہے یہ بات کہ نہیں ہے؟ اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو جس کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ آنکھوں سے گناہ ہے، کانوں سے گناہ ہے، تمام اعضاء و جوارح سے، میں کہتی ہوں اپنے تمام اعضاء کے ذرے ذرے سے ہم، ابھی ہماری کالر نے اخلاق کی بات کی ہے، ایک سنٹنس ہم بولتے ہیں، ایک جملہ بد اخلاقی کا ہم بولتے ہیں، ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ بد اخلاقی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے ساعتوں میں کتنا گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے اندر یہ فکر پیدا کر لو تؤمنون باللہ ورسولہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمام گناہ تمہارے معاف کر دوں گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تم کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور کس جنت کو جو ڈسکرائب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ جنت کہ جو ابدی ہے، یعنی کہ جنتوں کے بھی درجے اور مقام ہے، اس جنت میں داخل کر دوں گا جو بہترین مقام اور منزل ہے، کہ جہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں پر تم ارادہ کرو گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر نعمتوں کا نزول کر دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ذرا سی فکر، ذرا سی توجہ اپنے آپ کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اللہ کی طرف کر دینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لیا، یعنی کیا؟ میری اطاعت کی، میرے حکم کو مانا اور میرے ہادی کے حکم، رسول کے حکم کو مانا، تو پھر میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کر دوں گا جو ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں کی راحتیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ تو ناظرین، اس موضوع کے ساتھ ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک اور حدیث رسول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس کی روشنی میں ہم جو ہیں وہ موضوع کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کل بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے، اور کل جس موضوع کا انتخاب میں کر رہی ہوں اور انشاءاللہ ہم سب اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے لذت بندگی۔ وہ کل انشاءاللہ مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے 1:30 پر یہ پروگرام شروع ہوگا اور 3 بجے تک اس
پروگرام کا دورانیہ ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس پروگرام کو ضرور دیکھے گا۔ ہمارے ساتھ کل ایک بہترین عالمہ بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گی، اور ہم لذت بندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور ہمیں آپ کی بھی گائیڈنس چاہیے ہوگی اس حوالے سے، موضوع کے حوالے سے آپ بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ اور feedback@hidayat.tv پہ پلیز ہمیں آپ کی فیڈ بیک چاہیے کہ آپ بتائیے کہ یہ پروگرام سیٹسفیکٹری ہیں، آپ کے معیار پہ اتر رہے ہیں، موضوع کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ مقصد پروگرام یہ ہے موضوع جو ہے وہ بہتر طریقے سے کنوے ہو سکے، جو ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر سکے بہتری کی طرف۔ تو اس کی یہی کوشش، یقین جانیے کہ مشعل راہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے ہر جو بھی جس موضوع کا بھی ہم نے انتخاب کیا، اس میں کوشش سب سے پہلے ہماری اپنی ذات کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کردار پیدا کر دے کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہو جائے، ایک رہنمائی ہو جائے، ایک میسج ہمارے کردار کے ذریعے سے بھی جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے۔ لہٰذا ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ بڑے صبر کے ساتھ میری بے ربط گفتگو کو سنتے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے علم میں اضافے کی دعا کیا کریں، میرے توفیقات میں اضافہ ہو، اور میں صحیح معنوں میں حق کے جو موضوع ہے اس کو ادا کر سکوں۔ اب اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔